جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد فتح پوری۔ چھت کا آج صبح فجر میں 5 بجے کے قریب 4:30-5 بجے کے قریب ایک بہت ہی بھاری پتھر گرا ہے۔ یونیورل نیوز کے تمام ویورز کو میرا آداب۔ ایک بار پھر کھڑے ہوئے ہیں ایک ایسی مسجد جو دیش کی سب سے مالدار مسجدوں میں گنتی ہوتی ہے اور تاریخی مسجد ہے، ہندوستان میں دوسرے نمبر کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد فتح پوری۔ کافی ایپیسوڈ میں نے چلائے ہیں اور آج میں اس لیے آیا ہوں، فجر کی نماز جب ہونے والی تھی، ایک بہت بڑا مسجد میں ایک بار پھر حادثہ ہوا اور اس حادثے میں پتھر گرا ہے۔ اگر وہ پتھر کسی نمازی پہ گرتا تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور لوگوں میں بہت روش ہے وقف بورڈ کو لے کے، انتظامیہ کو لے کے۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے۔ آرکیولوجیکل جو ہے سروے جو ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ جو پرانی عمارتوں کا دیکھ ریکھ تو انہیں کے اندر میں ہے۔ اب یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ حادثہ ہوا ہے۔ اگر فجر کی نماز میں ہوتا تو لوگ یہاں ہوتے اور کوئی نہ کوئی یا تو مر جاتا یا کوئی بری طرح زخمی ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ سارے پتھر گل رہے ہیں۔ ذمہ داری آپ کس کو دیں گے؟ بھائی تو وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے، وقف بورڈ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اتنی مالدار مسجد ہے یہ۔ اتنی لاکھوں روپے کی یہاں پہ انکم ہو رہی ہے اور مسجد کی حالت دن بہ دن بدتر حالت ہوتی جا رہی ہے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اور برابر کے اندر ایک عمارت بن رہی ہے جو مسجد فتح پوری کو جس نے پورا ڈھک دیا ہے۔ اب دور سے مسجد، پہلے تو مسجد فتح پوری دور سے دیکھتی تھی، اب مسجد فتح پوری دور سے نہیں دیکھتی۔ 4 منزلہ نہیں بلکہ 5 منزلہ عمارت بن گئی اور کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر آبجیکشن لینے والا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مسجد کو کیوں ڈھکا جا رہا ہے اور مسجد سے اوپر چلی گئی، مسجد سے بھی اوپر چلی گئی۔ پڑے گی۔ اگر سرکاری لوگ توجہ نہیں کر رہے تو پھر ہم لوگ توجہ کریں گے، تاکہ مسجد کو تو ہم کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مسجد برقرار ہے، ورنہ 1650 کی بنی ہوئی مسجد۔ اب دیکھیے نا، آپ میناریں اگر دیکھیں گے، میناروں کے بیچ میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور ان کے مسالے گر گئے ہیں، اور مسالہ کب تک پکڑ کرے گا؟ تو اس کے لیے تو ہمیں آپ کو سب کچھ سوچنا پڑے گا، اور بہرحال ہمارے مسلمان بھائی اگر اس طرف توجہ کریں گے تو ہم بھی اور وہ بھی سب مل کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا کام۔ یہاں پر پہلے بھی لوگوں نے بہت کام کرائے ہیں، آگے بھی کرا سکتے ہیں۔ مسلمان الحمدللہ زندہ قوم ہے، مردہ قوم نہیں ہے، بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہوتا ہے اور آج فتح پوری میں ایک کرشمہ یہ ہوا ہے کہ ٹھیک نماز سے پہلے، ہم نے آپ کو دکھایا، ٹھیک نماز سے پہلے ایک حادثہ ہوا، ایک چوکا گرا لیکن کوئی ہاتھ نہیں ہوا۔ مفتی صاحب، یہ جو مسجد جرجر حالت میں ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے، مسجد 1650 میں بنی ہے، اب 1650 سے اور آج تک یہاں کوئی ریپیئر نہیں ہوئی، اور یہاں پر وہ پرانا مسالہ لگا ہوا ہے۔ پتھروں کی سلیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے یہ دالان کی سلیں ہیں نا، پوری ایک ایک سل ہے، تو اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اتنے چوڑے چوڑے پتھر ہیں۔ تو اب جب مسالہ جب سے 1650 سے آج تک مرمت نہیں ہوئی، میں کیا کہہ سکتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ میری نظر میں تو جو ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ ہے نا، چونکہ یہ شاہی مسجد ہے، تاریخی مسجد، شاہجہاں بادشاہ کے دور میں بھی یہاں لال قلعے سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، انگریزوں کے دور میں بھی یہاں پر بڑے بڑے علماء اور سرکاری لوگ آتے تھے، اور آزادی کے بعد سے بھی یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری، کبھی لیفٹیننٹ گورنر، کبھی چیف منسٹر، کبھی کوئی، تو آتے رہتے ہیں یہاں پر، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بد ہے، بڑی بڑی محرابیں ہیں، اس کی جو چھتیں ہیں نا، وہ پانی مرنے کی وجہ سے نا ان کا مسالہ جو ہے اور پتھر جو ہیں سب گل گئے، اب وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں 2-3 مہینے پہلے بھی گرا تھا، اس سے پہلے بھی گرا تھا، اور کل تو بہت بڑا گر گیا، آج صبح تو بہت بڑا گر گیا۔ اس کی طرف تو فوراً دھیان دینے کی ضرورت ہے، چاہے دہلی کا ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہو ASI، یا دلی سرکار ہو، یا بھارت سرکار ہو، یا دلی وقف بورڈ ہو، یا سینٹرل وقف کونسل ہو، جو بھی اس میں جو تاریخی مسجدوں کا، تاریخی عمارتوں کا جن کے ذمے بھی دیکھ ریکھ ہے، ان کو ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے کئی دفعہ زبانی بات چیت کری، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے سلسلے میں سوچوں گا کہ کہاں پر لکھ کے بھیجا جائے۔ تو وقف بورڈ میں تو خیر ہم لکھیں گے ہی،
لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ بھی لوگوں سے معلوم کروں گا کہ کہاں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں لکھ کر بھیجوں گا تاکہ ایک چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ SI والوں کو بھی لکھ کے بھیجوں گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا مفتی صاحب کہ اتنی بڑی تاریخی مسجد ہے اور جو مسلمان ہیں، اتنی بڑی قوم ہے ماشاءاللہ، ان کو آگے آنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے تو پہلے بھی بہت کہا تھا اس سلسلے میں، کچھ دھرم استھان ایسے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، ڈونیشن کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اور وہاں پر ان جگہوں کا بھلا ہوتا ہے، قوم کا بھلا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس طرح کا کوئی مسلمانوں میں انتظام ہے نہیں، مسجدوں میں ڈونیشن کا انتظام ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جمعے کے وقت میں یہاں پر آپ لگا لیجئے کہ 8-10 ہزار لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی مفتی مکرم صاحب سے، بہت اچھی بات بتائی اور ایک میسیج دیا ہے کہ دوسرے دھرم استھانوں پہ لوگ جو فنڈ دیتے ہیں اس سے وہاں کا انتظام چلتا ہے، جہاں فتح پوری میں ایک بات بالکل سچ ہے، 10,000 لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اگر اس میں سے چند لوگ اگر مسجد کے لیے آگے آ جائیں تو یقین جانیے یہ مسجد واقعی ایک مثال بن جائے۔